بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم۔ آپ کو شہباز نشاہی کی طرف سے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے عید مبارک۔ خواتین و حضرات، ہمیں اپنی زندگی میں بہت سارے معاملات جو بڑے ہی سادہ اور آسان نظر آتے ہیں، حقیقتاً وہ بڑے ہی پیچیدہ اور مشکل ہوتے ہیں۔ جیسے آج عید الاضحیٰ ہے اور وہ مسلمان جنہیں اللہ تعالیٰ نے صاحب استطاعت بنایا اور سنت ابراہیمی کی یاد میں قربانی کر رہے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے جانور خرید لیا اور ذبح کر کے گوشت تقسیم کر دیا تو ان کا کام ختم ہو گیا۔ ذبح کار، اگر یہ معاملہ اتنا ہی سادہ اور آسان ہوتا، اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ فرمایا ہوتا کہ تم جانور لو، ذبح کرو اور گوشت بنا کے تقسیم کر دو تو تم بری و ذمہ ہو، یا اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہوتا کہ تم اس کا خون اکٹھا کرو تو جا کے فلاں دریا میں بہاؤ یا فلاں جگہ زمین میں دبا دو تو تم بری و ذمہ ہو اور تمہاری قربانی قبول کر لی گئی۔ لیکن یہ دونوں ہی شرطیں اللہ رب العزت نے نہیں رکھی۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ نہ تمہارا خون اور نہ تمہارا گوشت مجھ تک پہنچتا ہے، بلکہ وہ نیت پہنچتی ہے جس نیت سے تم میری راہ میں قربانی کرتی ہو۔ ذبح کار، یہ معاملہ، یہ شرط بڑی ہی نازک، بڑی ہی حساس ہے۔ اگر آج کے زمانے میں ہم میں سے جو بھی لوگ قربانی لیتے ہیں، وہ کتنے ہیں جو نیت پر غور کرتے ہیں؟ بہت سارے لوگ اس لیے قربانی لیتے ہیں کہ گرد و نواح کے لوگوں کو، دوست احباب کو، رشتہ داروں کو پتہ چلے کہ ہم نے قربانی لی ہے۔ بہت سارے لوگ جانور لینے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہماری نیت تو بکرا لینے کی تھی، بچوں نے کہہ دیا تو ہم نے اونٹ لے لیا۔ اور پھر آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، ہم کوئی بھی جانور لیتے ہیں، اس کی تصویریں کھینچتے ہیں، اس کو انسٹاگرام، واٹس ایپ، فیس بک پہ چڑھاتے ہیں، لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ ہم یہ جانور لے رہے ہیں۔ خواتین و حضرات، ہم نے کبھی اپنے من کی اتھاہ گہرائیوں میں ڈوب کر کبھی اپنی نیت کو ٹٹولا ہی نہیں۔ تو آپ کہیں گے کہ ہم سب تو اقرار تو کرتے ہیں کہ ہم یہ قربانی اللہ کے لیے لے رہے ہیں۔ خواتین و حضرات، منہ کے اقرار میں اور دل کی کیفیت میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح ہی جیسے منہ کی توبہ اور دل کی توبہ میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ آپ جب منہ سے توبہ کرتے ہیں تو آپ کے منہ پر استغفر اللہ کی تسبیح ہوتی ہے، اور جب آپ کا دل توبہ کی کیفیت میں ہوتا ہے تو بے شک آپ کا منہ کچھ بھی نہ کہہ رہا ہو، منہ سے کوئی لفظ بھی ادا نہ کر رہے ہوں، لیکن آپ کی آنکھوں سے گرتے آنسو اس بات کی گارنٹی ہوتے ہیں، اس بات کی ضمانت ہوتے ہیں کہ آپ کا دل خشیت الہی میں ڈوبا ہوا ہے اور واقعی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کا خواہشمند ہے۔ خواتین و حضرات، بالکل اسی طرح ہمارے دل کی کیفیت اور ہمارے دل کی نیت کا سب سے اہم معاملہ ہے۔ ہم میں سے وہ تمام دوست جو آج قربانی کر چکے ہیں اور وہ صبح کریں گے، جو ہمارے دوست صبح قربانی کریں گے، وہ تھوڑا سا ٹھہر کر کسی تنہائی کے گوشے میں بیٹھ کر سوچے تو صحیح کہ کیا ہم نے وہ جو پیسے خرچ کے قربانی اللہ کی راہ میں دی، کہیں اس میں ریاکاری کا عنصر تو نہیں آ گیا؟ کہیں ہم نے اپنے رشتہ داروں کو، دوست احباب کو، محلے داروں کو دکھانے کے لیے قربانی تو نہیں کر دی؟ اگر کچھ ایسا ہوا ہے تو کسی تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر، آنسو بہا کے اس کی بارگاہ میں التجا کریں کہ رب العالمین، میں نے یہ قربانی خالصتاً تیری رضا کے لیے لی ہے، لیکن میرے نفس نے اگر اس میں ریاکاری کا عنصر شامل کر دیا ہے تو اپنی رحمت کا صدقہ
مجھے معاف فرما۔ حضرات ذی وقار، یہ نہ ہو کہ ہم نے اپنی کمائی سے وہ قربانی بھی لی ہو، بڑے چاہ سے لی ہو، لیکن اس میں ریاکاری کا عنصر اتنا شامل کر دیا ہو کہ روز محشر اللہ تعالیٰ خدا نخواستہ وہ قربانیاں ہمارے منہ پہ دے مارے۔ اس لیے ابھی وقت ہے کہ وہ جو اللہ تعالیٰ نے قربانی کی قبولیت کے لیے شرط رکھی ہے کہ تمہاری نیت کو میں پرکھوں گا، تو اپنی نیت کو آپ خود پرکھیے، اپنے من میں اتریے اور جانچیے کہ کیا واقعی آپ نے یہ قربانی اللہ کی رضا کے لیے دی ہے۔ اگر تو واقعی دل میں آپ اپنی نیت کو خالص پائیں تو شکر، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں خلوص نیت سے اس کی بارگاہ میں قربانی دینے کی توفیق دی۔ لیکن اگر کہیں ریاکاری ہے تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کیجئے، گڑ گڑائیے اور اس سے اپنی قربانی کی قبولیت کی دعا کیجئے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خلوص نیت عطا فرمائے اور ہماری ان قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔